اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، آج تاریخ کا چھٹا درس ہے، ٹھیک ہے، چھٹا درس ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ پانچواں درس بھی امام حسین کی زندگی کے بارے میں تھا اور چھٹا درس بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے۔ آئیے امام حسین کی سوانح عمری، امام حسین علیہ السلام کی سوانح عمری، دوسرا حصہ زندہ جاوید رودات۔ زندہ جاوید رودات یعنی ہمیشہ رہنے والی اور زندہ کہانی، داستان، کہانی کہہ رہا ہوں، داستان، واقعہ، حادثہ، واقعہ، ٹھیک ہے۔ اسلام کے تیسرے رہبر کی اور ان کی اولاد و اصحاب کے دشت کربلا میں جان بازی۔ تیسرے رہبر ہمارے اسلام کے کون؟ امام حسین علیہ السلام، تیسرے امام، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اولاد و اصحاب کی دشت کربلا میں، کربلا کے میدان میں جانثاری، فداکاری اور شہادت آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، جس نے عقل و خرد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، انسانوں کی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا ہوا، کیا کر دیا، تمام واقعات کے اوپر چھا گیا یہ واقعہ، کربلا کا واقعہ، ہر واقعے کے سے پہلے کربلا کا واقعہ، اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر زندہ جاوید، ہمیشہ رہنے والا، پائیدار بن گیا۔ ہر واقعہ کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور عظیم کیوں نہ ہو، وہ واقعہ جو دنیا میں پیش آتا ہے، اس کو تھوڑے ہی دن گزرنے کے بعد زندگی کا مد و جزر فراموشی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی زندگی جو ہے یہ انسان کی، یہ فراموشی کے سپرد، یعنی بھلا دیا جاتا ہے واقعہ۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے عظیم واقعات آتے ہوں، آتا ہے وقت، گزر جاتا ہے، واقعات ختم، بھلا دیتے ہیں لوگ۔ اور مرور زمانے کا گزرنا اس کے فروغ میں کمی کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے وہ پھیل رہا تھا یا مشہور ہو رہا تھا، وہ کم ہو جاتا ہے وقت گزرتے گزرتے۔ اور اوراق تاریخ پر اور تاریخ کے صفحوں پر سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں بچتا، پھر کچھ نہیں، بس واقعہ کا نام ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا تھا، بس، اور کچھ نہیں۔ لیکن بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ زمانہ گزر جانے کے بعد بھی، زمانہ چاہے جتنا گزر جائے، اس کی عظمت گھٹتی نہیں۔ اللہ والوں کی تاریخ اور وہ انقلابات جو آسمانی پیغمبروں اور الہی عظیم رہبروں کے ذریعے آئے، وہ انقلابات جو برپا ہوئے، یہ تمام کے تمام واقعات کیونکہ خدا سے متعلق اور مربوط ہیں، اس لیے ہرگز بھلائے نہیں جا سکیں گے یہ کبھی بھی، زمانہ کتنا ہی گزر جائے۔ اور مرور زمانہ کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے یہ واقعات، یہ انقلاب زمانے کے گزرنے کو قبول نہیں کریں گے کہ زمانہ گزر گیا تو ہلکے پڑ جائیں گے، پھیکے پڑ جائیں گے یا بھلا دیے جائیں گے، نہیں۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک اور کربلا کا خون، کیا لکھا ہے؟ خون چکا، ہاں، خون چکا دینے والا حادثہ و انقلاب انسانی معاشرے کی ایک اہم ترین سرگزشت اور داستان ہے۔ اس حقیقت پر تاریخ و تجربہ روشن گواہ ہے، اس بات کے اوپر، کس بات کے اوپر، کہ یہ حسین ابن علی کی جو تحریک تھی اور کربلا کا جو خون بہا دینا، خون چکا دینے والا حادثہ، خون قربان کر دینے والا حادثہ، ایک اہم ترین داستان، واقعہ۔ عاشور کی خون آلود تاریخ کے تجزیے میں جب آپ عاشور کا تجزیہ کریں گے تو دوسرے مطالب سے پہلے آپ چند مطالب توجہ کے قابل اور تاریخی لحاظ سے زبردست تحقیق کے محتاج ہیں۔ اس پر آپ تحقیق کیجیے، آپ ان پہ زبردست تحقیق کی ضرورت ہے، ان مطالب پر۔ کون کون سے؟ جنہیں اختصار سے ہم بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اس پہ آپ تحقیق کی جا سکتی ہے بہت، امام حسین کے قیام کے اسباب
کیا سبب تھے امام حسین نے جو قیام کیا؟ دوسرا، امام حسین کی تحریک و انقلاب کی ماہیت کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے آپ نے انقلاب کیا، کیا کیا؟ تیسرے، امام حسین کے انقلاب کے اثرات و نتائج، آپ کے جو انقلاب برپا کیا اس کے اثر کیا پڑا، نتیجہ کیا نکلا انقلاب کا اسباب؟ انقلاب حسین ابن علی علیہ السلام کا اہم اور واضح سبب کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کیا وجہ تھی انقلاب کی؟ سب ایک انحرافی سلسلہ تھا جو منحرف لوگ چلتے چلے جا رہے تھے، معاویہ، یزید، یہ جو اس وقت اسلامی حکومت کی مشینری میں رونما ہو چکا تھا۔ اب جو اسلامی مشینری تھی اس میں انحراف بڑھتا چلا جا رہا تھا لوگوں میں۔ اموی گروہ یعنی بنی امیہ کا جو گروہ ہے اس کی قبضے کی بنا پر، کیونکہ بنی امیہ قابض ہو گئے تھے، اس پر دین سے انحراف اور اجتماعی ظلم و ستم مکمل طور پر نمایاں تھا کہ مکمل طور پر اب یہ ظلم و ستم کر رہے تھے، اجتماعی اسلام کو پامال کر رہے تھے۔ اسلام تو چھوڑیے، اسلام کے قوانین تو چھوڑیے، انسانیت کے قوانین پامال کر رہے تھے۔ یزید کے خلاف امام حسین، اور کیونکہ اسلامی قانون سارے انسانی قانون ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا قیام اس وجہ سے تھا کہ وہ اموی حکومت کا مظہر تھا، کیونکہ بھائی بنی امیہ تو اور بھی تھے، اسی کے خلاف کیوں قیام؟ کیونکہ ان سب کا مظہر یہی تھا، آئینہ ان سب کا چہرہ یہی تھا۔ وہ حکومت جو ملت کے عمومی اموال کو، جو قوم کے مال کو عیاشی میں، رشوت خوری میں، بااثر افراد کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے اور آزادی دلانے والی تحریکوں کو ختم کر دینے میں خرچ کرتی تھیں۔ وہ پیسہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی انقلاب برپا کرتا تھا، حکومت کا پیسہ وہ اس میں لگاتے تھے، اسلام کا پیسہ ان کو، اچھے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے۔ وہ حکومت جس نے غیر عرب مسلمانوں کا جینا دشوار کر کے ان کو ختم کر دینے کی ٹھان لی تھی کہ غیر عرب والوں کو ختم کرو، یہ مسلمان نہیں ہے، اور جس نے عرب مسلمانوں کے شیرازہ اتفاق کو بکھیر دیا، جو اتفاق تھا عرب کے مسلمانوں کا، اس کو اتفاق کو توڑ دیا، آپس میں نفرتیں پیدا کرنے لگا، ان کے درمیان نفاق اور کینے کا بیج بو دیا تھا، ساری برائیاں عام ہو چکی تھیں۔ وہ حکومت جس نے اموی خاندان کے مخالفین کو جہاں پایا وہیں قتل کر دیا۔ جو بھی بنی امیہ کا مخالف انہیں نظر آتا تھا اس کو وہیں قتل کر دیتے تھے لوگ، ان کے مال جہاں ملتا تھا مال لوٹ لیتے تھے۔ وہ حکومت جس نے قبائلی عصبیت کی فکر کو برانگیختہ کر دیا، جیسے پہلے عرب جاہل زمانے میں قبائلی سسٹم تھا نا، میرا قبیلہ میرا قبیلہ، اور جو آپس میں دشمنیاں تھیں اس کو پھر ابھار دیا، مسلمانوں کے اجتماعی وجود کے لیے خطرہ بن گئی تھی یہ حکومت بنی امیہ۔ وہ حکومت جو کہ اسلام کے پیغام کے تحقق، اس کے ثبوت، اس کے قوانین اور اس کے حدود اور اجتماعی عدالت کے اجرا کے بجائے، اسلام کے اس کو جاری کرنے کے بجائے ایک ایسے پلید گندے شخص کے ہاتھ کا کھلونا تھی حکومت وہ، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان پر وحی کے نزول کا انکار کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بنو امیہ کا ڈونگ ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ ایسے آدمی کے ہاتھ میں حکومت آ چکی تھی، بتائیے۔ یزید نے اپنے دادا ابو سفیان کی طرح، یزید اپنے دادا ابو سفیان کی طرح تھا، جس کا کہنا کیا تھا؟ اب حکومت بنی امیہ کے قبضے میں آ گئی ہے، خلافت کی گیند کو تم اچک لو، پکڑ لو، کیچ کر لو اور ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہو۔ اس کے دادا نے کہا تھا کہ حکومت اپنے ہاتھ میں، آپ اپنے میں ہی رکھنا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم، یہ ابو سفیان نے کہا تھا۔ یزید بھی ان تمام باتوں کو ایک خیال سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہی وغیرہ۔ لہذا اب بتاؤ، ایسے حالات جب حکومت ایسی ہو گئی ہو، ایسے ہوں، تو پھر قیام امام حسین جیسی شخصیت قیام نہیں کرتی۔ امام حسین نے ایسے حالات میں انقلاب کے لیے زمین کو مکمل طور پر ہموار پایا کہ یہ بہترین موقع ہے انقلاب کا۔ آپ نے خود اس وصیت میں جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو کی تھی، اپنے قیام کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے قیام کی وجہ ہوا و ہوس اور بشری میلانات نہیں ہے، کہ انسانی جو تقاضے ہیں، انسان جو چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے، میں اس وجہ سے قیام نہیں کر رہا ہوں۔ میرا مقصد ستم گری اور فتنہ و فساد پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد تو اپنے جد رسول خدا کی امت کی خراب حالت کی اصلاح کرنا ہے۔ طلب و
کیا ہے؟ اصلاح امت جدی، یہی ہے نا، خرجتو لاصلاح، میں نکلا ہوں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے، میرا ہے امر بالمعروف اور میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی منکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول خدا کی سیرت اور اپنے باپ علی کے راستے پر چلوں۔ کیا تھا؟ یہی تو تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں اپنے جد رسول خدا اور اپنے باپ علی کی سیرت پہ نکلا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حر بن یزید ریاحی، حر سے ملاقات کے بعد اپنی ایک تقریر میں آپ نے اپنے قیام کی تصریح کی اور فرمایا، بیان کیا، فرمایا لوگوں، پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ جو کسی ایسے ظالم حاکم کو، فرما روا کو دیکھے جو حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، شمار کرتا ہو، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، اگر وہ فرما روا اس کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اگر اللہ کے رسول کی اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو خدا کے بندوں کے درمیان اگر وہ ظلم و تعدی تجاوز کرتا ہو، ان کے اوپر ظلم کرتا ہو، اور ان تمام باتوں کے باوجود زبان و عمل سے اپنی مخالفت کا اظہار نہ کرے، یعنی سب کچھ کر رہا ہے لیکن زبان سے اظہار نہ کرے، تو خدا اس کو اسی ظالم فرما روا کے ساتھ، اگر کوئی اس کے اوپر اس کی مخالفت نہ کرے، اس کے خلاف نہ بولے، ایسے ظالم کے خلاف کہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا ہو، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ رہا ہو، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، بندوں میں ظلم و ستم کر رہا ہو، اتنا سب کچھ کر رہا ہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی مخالفت کا اظہار نہ کرے تو خدا اس کو اسی ظالم فرما روا کے ساتھ ایک ہی جگہ جہنم میں رکھے گا۔ اے لوگو، انہوں نے، یزید اور اس کے ہم نواؤں نے، اس کے ساتھیوں نے شیطان کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر رکھ لیا ہے، شیطان کی اطاعت کا جو جوا جانتے ہو جی؟ کون جانتا ہے جوا؟ فہیم صاحب، جوا جی؟ یہ جو پتھر کا کھیل ہوتا ہے جی؟ تاش جو ہوتے ہیں؟ نہیں، جوا، وہ جوا نہیں۔ بیلوں کو دیکھا ہے کبھی کھیت جوتتے ہوئے؟ اس کے کندھوں پہ لکڑی کیسے رکھتے ہیں، اسے جوا بولتے ہیں۔ بھائی بیل جب آپ ہل جوتتے ہیں، پرانے زمانے میں کیسے جوتتے تھے؟ ہل آدمی تو پکڑتا تھا پیچھے سے، اگلا حصہ کائے پہ رکھتے تھے؟ بیلوں کے کندھوں پہ، ہاں، گردن پہ۔ وہی ہے یہ کہ یہ جو انہوں نے، اس کو جوا کہتے ہیں، یہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے شیطان کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ اب شیطان انہیں ہکارا، جیسے کھیت جوتتا ہوا آدمی چلتا رہتا ہے، ہکاتا رہتا، بیل ایسے ایسے چلتے رہتے ہیں، ایسے شیطان کا جوا ان کے کندھوں پہ، اب جیسے جیسے شیطان کہتا ہے ایسے ایسے چلتے ہیں یہ، اور خدائے رحمان کی پیروی انہوں نے ترک کر دی ہے، فساد پھیلا رکھا ہے، اور قوانین الہی کو معطل کر کے رکھ دیا، چھٹی کر دی، قوانین الہی کو اب جاری نہیں کرتے، بیت المال کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، حلال خدا کو حرام اور حرام الہی کو حلال سمجھ لیا ہے۔ میں اسلامی معاشرے کی قیادت کے لیے، رہبری کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں رہبر ہوں، اور ان مفاسد سے، ان برائیوں سے، جنگ اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ پیش ہوں، میں سب سے آگے ہوں ان کی مخالفت کے لیے، ان خرابیوں کو اصلاح کے لیے۔ یہ آپ کا خطبہ تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے زمانے میں قیام کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہو، ایسا ایسا ہو رہا ہو، تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، تو پھر یزید کے زمانے میں قیام کیا، آپ نے معاویہ کے زمانے میں کیوں نہیں کیا؟ ممکن ہے کہ یہاں یہ سوال پیش آئے کہ معاویہ کے زمانے میں متعدد عوامل اور اسباب ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قیام و انقلاب کا تقاضا کرتے تھے کہ قیام کرنا چاہیے، اور حسین ابن علی تمام عوامل سے، ان اسباب سے آگاہ بھی تھے، پتہ بھی تھا آپ کو، اور آپ نے ان خطوط میں جو معاویہ کے جواب میں لکھے تھے ان اسباب کو بیان بھی کیا ہے۔ پھر آپ نے معاویہ کے زمانے میں قیام کرنے سے کیوں گریز کیا؟ کیوں بچے آپ؟ قیام کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ اہم ہے، دھیان رکھیے گا۔ تمام وہ عوامل و اسباب اور مسائل جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو معاویہ سے صلح کرنے کے لیے مجبور کیا، وہی امام حسین کے لیے بھی قیام سے باز رہنے کا سبب بنے۔ وہی اسباب آپ کے ساتھ بھی تھے۔ بھائی امام حسن شہید ہو گئے تھے تو اسباب تو وہی تھے،
جن اسباب کی وجہ سے آپ کو مجبوراً صلح کرنی پڑ گئی، شیعہ مارے جاتے ہیں، کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لہذا عراقی معاشرے پر حکمراں حاکم کی حقیقت کو پہچاننے میں امام حسین اپنے بھائی حسن سے کم نہیں تھے. وہ بھی پہچانتے تھے یہ کس طریقے کے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. وہ بھی اپنے بھائی کی طرح لوگوں کی کاہلی، سستی اور اسلامی معاشرے کی افسوسناک حالت دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنے کاہل ہیں، ان سے کچھ کہوں گا تو یہ کچھ کریں گے نہیں، ساتھ نہیں دیں گے یہ. اس وقت آپ نے عراق کے لوگوں کو قیام کرنے کے لیے ابھارنے کے بجائے ایسے مقصد کے لیے آمادہ اور مستعد بنانے کو ترجیح دیا. کیا عراق کے شیعوں نے خط میں امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ معاویہ کے خلاف قیام کرنے کے سلسلے میں ان کی قیادت کریں. آپ آئیے، ہم مخالفت کریں گے اور اس کے خلاف انقلاب کریں گے، آپ آئیے ہماری رہبری کیجیے. تو امام نے موافقت نہیں کی جب انہوں نے ایسا خط بھیجا، بلکہ جواب میں لکھا. آج پہلے کچھ مطالب ہیں، یہ نقطے نقطے اس لیے بتا رہے ہیں کہ پہلے کچھ باتیں پھر یہ. لیکن میری رائے یہ ہے کہ انقلاب کا وقت نہیں ہے. جب تک معاویہ زندہ ہے اپنی جگہ بیٹھے رہو، اپنے گھر کے دروازوں کو اپنے لیے بند رکھو اور اتہام کی جگہ سے دور رہو. ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں پہ تہمت لگنے کا ڈر ہو کہ یہ تو سازش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. فی الحال خاموش رہنے کا ہے، خاموش رہو، ابھی یہ وقت ایسا نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ. دوسرا، معاویہ اور یزید کی سیاست میں فرق. معاویہ اور یزید کی سیاست میں فرق. بھائی دیکھو، آپ تو خود ہی جانتے ہیں نا، معاویہ مکار تھا. معاویہ مکار تھا، وہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں. سب کو یہ دکھا رہا تھا، نہیں دکھا رہا تھا. تو اگر اس ٹائم یہ ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہے. لیکن یزید کھلم کھلا آپ جانتی ہیں، اس نے تو چھوٹتے ہی بیٹھتے کیا کہا، کوئی وحی نہیں آئی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. کیا 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 اس نے کھلم کھلا. جب سب اس کو تو کوئی مسلمان دیکھتے ہی کہ کوئی اسلام کی کوئی بات تھی نہیں اس میں، اس کے خلاف تو مطلب صاف تھا بالکل کہ کسی مسلمان کے خلاف قیام نہیں ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں معاویہ کے زمانے میں امام حسین کا انقلاب برپا کرنے کے لیے نہ اٹھنا آپ کا اور یزید کے زمانے میں اٹھ کھڑے ہونے کا اصلی سبب ان دونوں کی سیاسی روش کے اختلاف میں ڈھونڈنا چاہیے. ان دونوں کی، معاویہ اور یزید کی جو سیاست کی جو روش ہے نا، طور طریقہ، اس میں بھی دیکھیے آپ کہ کیا وجہ ہے کہ امام نے قیام نہیں کیا معاویہ کے زمانے میں اور یزید کے زمانے میں کیوں کیا. کیا تھا؟ دین و پیغمبر کے تضاد میں، دین و پیغمبر کے تضاد میں معاویہ کی منافقانہ روش بہت واضح اور اعلانیہ تھی. سب جانتے ہیں منافق ہے. وہ اپنے کو صحابی اور کاتب وحی کہتا تھا اور خلیفہ دوم کی ان پر بے پناہ توجہ اور عنایت تھی. خلیفہ دوم جو اس کے خوب توجہ دیتے تھے اس پہ، معاویہ پہ خوب. تو اب اگر ایسے کے خلاف قیام ہو، سب جانتے ہیں کہ بھئی یہ تو جیسا آج بھی یہی حالات ہیں. آپ ابھی برا کہیے معاویہ کو جبکہ سب کو معلوم ہے، تو آپ کہہ نہیں سکتے. آپ کے خلاف زبانیں بھی کھڑی ہو جائیں گی اور جنہیں کیا کیا ہو جائے گا. اسی وجہ سے اس کے علاوہ ان اصحاب کی اکثریت کو جن کی لوگ تعظیم و احترام کرتے تھے، جیسے ابو ہریرہ تھا، عمرو عاص، سمرت ابن جندب، مغیرہ ابن شعبہ وغیرہ، یہ ان کو حکومت و ولایت اور ملک کی تمام حساس کاموں کی انجام دہی کے لیے اس نے مقرر کیا تھا تاکہ لوگوں کے حسن ظن کا رخ اپنی طرف موڑ لے. اس لیے ان ایسے لوگوں کو ساتھ رکھا تھا کہ بھائی لوگوں کو پتا تھا یا اس زمانے میں تھے، رسول کے اصحاب میں سے ہیں، یعنی ایسے ایسے لوگوں کے درمیان صحابہ کے فضائل اور ان کے دین کے محفوظ رہنے کی بہت سی روایتیں اور ایسی روایتیں کہ وہ جو بھی کریں معذور ہیں، جو بھی کریں ان کو کوئی کچھ نہ کہے اصحاب کو. یہ ایسی روایتیں ان کے پاس گھڑ لی گئی تھیں. جیسا آج بھی آپ دیکھیے، آپ دوغلا پن ہے نہیں ہے، آپ کسی کو برا کہہ دیجئے، توہین صحابہ برداشت نہیں ہوگی، آئے دن جھنڈا لے کے نکل پڑتے ہیں توہین صحابہ. تو اب یہ حالات ہیں تو اس زمانے میں کیا حالات رہے ہوں گے آپ خود سوچ لو. ہے اور دوغلا پن یہ دیکھو کہ برے کو برا کہتے ہیں تو توہین صحابہ، اور خود جو ہے وہ توہین پہ توہین اہل بیت کی کر رہے ہیں. کیا وہ تو گھرانہ ہے رسول کا؟ یہ دوغلا پانی تو ہے. تو اب یہ سوچو کہ جب یہ عالم ہے تو اس وقت کیا عالم رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وجہ ہے. اس لیے حدیثیں گھڑ لی گئی تھی. وہ نتیجے میں معاویہ جو کام بھی کرتا تھا، کیونکہ بھائی یہ تو ہو کاتب وحی ہے،
اور خلیفہ دوم کی نظر عنایت رہتی ہے ان پہ، اور ایسے ایسے ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، اور حدیثیں تو گھڑوائی جا چکی تھی پہلے کہ اصحاب جو بھی کریں وہ صحیح ہے. تو لہذا وہ جو بھی کام کرتا تھا اگر وہ تصحیح اور توجیح صحیح کرنے کے اور توجیح کے قابل ہوتا تھا تو کیا کہنا بھائی، توجیح کر دیتا تھا بھائی میں نے یوں اس لیے کیا، تو بھائی کیا کہنا. ورنہ بہت سی زیادہ بخششوں اور غائبوں کے ذریعے وہ کیا کرتا تھا، تحفے دے دیتا تھا، اور اعتراض کرنے والے کو منہ کو بند کر دیا جاتا تھا. اعتراض کرنے والے کو یا تو اپنے کام کی، برے کام کی توجیح کر دیتا تھا، اور اگر توجیح نہیں کر پاتا تھا تو جو بھی کوئی اعتراض کرتا تھا اس کا تحفے تحائف دے کے، عنایتیں کر کے، اسے عہدے دے کے اس کے منہ بند. اور جہاں یہ وسائل مؤثر نہیں ہوتے تھے، جہاں پر یہ اثر نہیں ہوتا تھا کہ نہ تو تحفوں کا اثر ہو رہا ہے نہ کسی چیز کا، تو کیا کرتا تھا، انہیں خواہش کے پرستاروں کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، پیسہ دے کے کسی سے قتل کرا دیتا تھا. جیسا کہ 10,000 علی علیہ السلام کے بے گناہ چاہنے والوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا گیا کہ علی کے چاہنے والے نہ بکے اور نہ خاموش رہے غلطی پہ اس کی، ہمیشہ بولے. اعتراض کیا اس لیے کیا کر دیتا تھا، مروا دیتا تھا. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تو امام حسین نے قیام کیوں نہیں کیا، دیکھیے یہاں دیکھیے